अस्सलाम वालेकुम। नॉवल क्रिएशन के प्लेटफॉर्म पर मेरी कहानी से सुनने वाले मेरे लिसनर्स एंड रीडर्स आप सब कैसे हैं? मैं अल्लाह ताला के यहाँ पूरी उम्मीद हूँ कि आप लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ दुनिया के जिस कोने में जहाँ कहीं भी आबाद होंगे, आप लोग खुश होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे। आप ना सिर्फ अपना बल्कि अपनी फैमिलीज़ का भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। तो इस वक़्त आप सब नॉवल क्रिएशन के प्लेटफॉर्म पर सुनने के लिए जा रहे हैं नमल। नम्र अहमद का लिखा हुआ एक खूबसूरत नावल फारस काजी और जुमर यूसुफ की कहानी। आइए शुरू करते हैं। उसको आज नहीं तो कल पता चलना ही था कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। वो 4 साल जेल में रहा है, तुमने उसकी जमानत नहीं होने दी। वो थोड़ी देर में 2 जमा 2 कर लेगा। फिर क्या वो ये नहीं सोचेगा कि इत्तेफाक से तुम्हारे ही शोहर ने उसके भांजे का ऑपरेशन क्यों किया है? रिलैक्स, मैं उसको जानती हूँ, उसका चेहरा पढ़ सकती हूँ। मैं अपने काम में बहुत अच्छी हूँ। मुझे अंदाज़ा था कि कभी ना कभी वो जेल से ज़रूर निकलेगा या भागेगा, इसलिए मैंने उसको ऐसे ब्रेन वॉश किया था कि वो मेरे खलूस पर कभी शक नहीं करेगा, ना आज ना कल। 4 साल जेल में रहा है, अब कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो उसे दोबारा जेल भिजवाए। गिरेबान में अरसी सन ग्लासेस उतार कर उनको वो अब बैग में डाल रही थी। एमन एमन, वो मुतफक्किर और परेशान से उनके सामने आ बैठे। हमने उनका भांजा गायब करवाया है और वो जेली वार्ड बॉय हमारा नाम ले रहा है खुल्लम खुला। डोंट वरी, सरमत शाह उसे संभाल लेगा। यही वक्त है जब हम उससे मजीद डिमांड मनवा सकते हैं, वरना हम किसी भी वक्त कह सकते हैं कि पुलिस ने हमें मजबूर किया ये सब करने के लिए। उसने कंधे उचकाए। डॉक्टर तोकीर ने सर झटका, आस्तीन से पेशानी का पसीना साफ किया। वो किसी का बेटा था, हमारे भी 3 बच्चे हैं। हमने उसकी जिंदगी दांव पे लगा दी। तुम्हें उन हजारों लोगों की जिंदगियों के बारे में सोचना चाहिए तोकीर, जो हम अपने हॉस्पिटल से बचाएंगे। सिर्फ 2 माह रहते हैं इस अस्पताल की ओपनिंग में, जिसके लिए मैंने और तुमने पिछले कई साल काम किया है। सरमत शाह ने फारस के खिलाफ गवाही देने के लिए क्या दिया था हमें? सिर्फ प्लाट का कब्जा। उसके ऊपर हर चीज हमने खुद लगाई है। इसलिए तुम सरमत शाह से बात करो और उससे कहो हमारी डिमांड्स पूरी करे। वो दोनों गुफ्तगू कर रहे थे और बाहर रात कतरा कतरा पिघलती जा रही थी। सबके गुनाहों को छुपाए, सबके पर्दे डाले। जब इश्क तुझे रास नहीं है तो मेरे दिल, होना था यही हाल तेरा बारे दगर भी। ये 3 दिन बाद का जिक्र है। रात की तारीकी इस जीरे तामीर घर पे भी छाई थी। पोर्च में खून का तालाब बह रहा था। उस पे वो घुंघरियाले बालों वाला लड़का औंधा गिरा था और नौशेरवां जा बजा बूट से उसे ठोकरे मार रहा था। फिर थक कर वो रुका, एक इस्तेहज़ाइया नज़र उस बेसुध वजूद पे डाली और जाने के लिए मुड़ा। उसी पल वो औंधा लड़का सीधा उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा खून से और आंखें नफरत से सुर्ख थी। उसने दोनों हाथों से नौशेरवां को बालों से पकड़ा और जोर से उसका सिर दीवार से दे मारा। वो दर्द से चीखा और एक झटके से वो उठ बैठा। कमरा खामोश पड़ा था। एसी की ठंड के बावजूद नौशेरवां का पूरा जिस्म पसीने में भीगा था। दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उसने इधर उधर देखा, बत्ती जलाई, पानी की बोतल लरसते हाथों से लबों से लगाई। पानी कुछ अंदर उंडेला, कुछ बेड पे छलका। चंद घूंट भरकर वो गहरी सांस लेता टेक लगाकर बैठा। भूल जाओ इसको शेरू, ये सिर्फ एक ख्वाब था, शादी कभी वापस नहीं आएगा। आंखें बंद किए वो खुद को तसल्ली दे रहा था। ये पहली दफा था जब इन 2.5 माह में उसने शादी को ख्वाब में देखा था। 2.5 माह हो गए शादी को खोए। उसने मोबाइल उठाकर तारीख देखी। अगस्त का वक्त आ पहुंचा था और वो अभी तक 21 मई वाले वाक़ये को भूल नहीं पाया था। ओफ! नौशेरवां के कमरे के बाहर सब्जाजार तारीख पड़ा था। अनेक्सी की भी 1-2 के सिवा तमाम बत्तियां बुझी थी। अंदर झांको तो लाउंज में नीम अंधेरा था। ऐसे में जुमर तय खाने की सीढ़ियां उतरते दिखाई दे रही थी। नीचे आकर वो रुकी, एक तायराना निगाह खुले तय खाने में डाली। उसकी बत्तियां जली हुई थी। फर्श पे कुछ कागज बिखरे थे, उन पे रियाजी के नंबर्स और पता नहीं क्या क्या लिखा था। वो लैपटॉप खुले थे और हनैन फर्श पे बैठी मलगजे लिबास और गोल मोल बाल बांधे बेकरारी से टाइप किए जा रही थी। हन्ना, तुम सोई क्यों नहीं हो? वो फिक्रमंदी से कहते करीब आई।
حنین ٹھک ٹھک ٹائپ کر رہی تھی۔ پچھلے ایک ہفتے سے اس کی یہی حالت تھی، کھانا سونا سب چھوڑ کر وہ دن رات یہیں بیٹھی اس USB کو کھولنے کی کوشش کرتی رہتی۔ پھپھو، بھائی غلط تھا، فائلز کرپٹ نہیں ہوئی بلکہ ہو گئی تھی، مگر میں نے ریکور کر لی۔ مجھے لگا یہ اسٹینڈرڈ 4096 بٹ RS سے انکرپشن ہو گئی، مگر یہ الگورتھم جس نے بھی فیکچر کیا ہے یہ مختلف ہے۔ وہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ حنین، وہ اس کے سامنے دو زانو بیٹھی، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس میں مختلف کیا ہے۔ یہ RSA لگتا ہے اسیمیٹرک ہے، اس کی دو کیز ہونی چاہیے، ایک پبلک اور ایک پرائیویٹ۔ مگر زمر نے فلیش لیپ ٹاپ سے کھینچ لی۔ وہ جو ہوش و حواس کھوئے انداز میں بولے جا رہی تھی، ہکا بکا سا سر اٹھایا۔ زمر نے فلیش کا کور چڑھا کر اسے پرے ڈالا، پھر نرمی سے حنا کو دیکھا۔ یہ فلیش، اس کی فائلز، مجھے کچھ نہیں چاہیے، کچھ بھی اہم نہیں ہے حنا، تم سے زیادہ نہیں۔ حنین ٹکر ٹکر اسے دیکھنے لگی۔ تم نے کہا تھا اگر سادی کی جگہ تم کھو جاؤ تو میں کیا کروں گی؟ حنا، تمہیں واقعی لگتا ہے کہ تم کھو نہیں چکی؟ حنین کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے، آنکھوں میں پانی آ گیا۔ میں کچھ نہیں کر سکتی، میں ایک فیلئر ہوں۔ میں جس حنین کو جانتی ہوں وہ ایک سپر ہیرو تھی جس نے شیرو کی اغوا کا پول کھولا تھا۔ مجھے آج بھابھی نے وہ قصہ سنایا۔ میں بدل گئی ہوں۔ آنسو اس کے گال پہ لڑکے۔ زمر آزردگی سے مسکرائی۔ جس دنیا سے میں تعلق رکھتی ہوں اس میں انسان نہیں بدلتے، بدل سکتے ہیں لیکن وہ نہیں بدلتے، صرف اپنے نقاب بدلتے ہیں۔ سو تم واقعی کچھ بھی نہیں کر سکتی اگر خود سے بھاگتی رہو گی۔ میرے اندر بہت سا شر ہے۔ اس نے سر جھکا دیا۔ تم اس کو نہیں بدل سکتی، سو اس کو اپنی طاقت کیوں نہیں بنا لیتی؟ ذرا دیر کو ٹھہری، گردن پھیر کر اس مکفل اسٹور روم کو دیکھا، پھر سر جھٹکا۔ مجھے دیکھو، میں بے جا ضدی اور ہٹ درم ہوں۔ جب اپنی فطرت نہیں بدل سکی تو یہ احساس ہوا کہ اگر میں ایسی نہ ہوتی تو پروسیکیوشن کی سیاسی کرسی پہ 2 دن بھی نہ بیٹھ سکتی، سادی کے مجرموں کے آگے گھٹنے ٹیک کر ان کو معاف کر چکی ہوتی۔ مگر اب میری وہی بری چیزیں میرے کام آ رہی ہیں۔ تم بھی یہ کر سکتی ہو، مگر اس کے لیے تمہیں اس کیڑے کو باہر نکالنا ہوگا جو تمہیں اندر سے کھا رہا ہے۔ تہ خانے میں چند لمحے کی خاموشی چھا گئی، پھر حنا نے نگاہیں جھکا دی۔ وہ دونوں آمنے سامنے فرش پہ بیٹھی تھی۔ آپ مجھ سے نفرت کریں گی، ٹرائی می۔ ذرا توقف کیا، جیسے کوئی راہ نکالی۔ آج ہم ایک دوسرے سے باری باری سچ بولتے ہیں، پہلے میں بولوں گی۔ حنا نے اسبات میں سر ہلایا، پھر خود ہی بولی، مجھے پتا ہے آپ بھائی کی فیس دیتی تھی، مجھے ماموں نے بتایا تھا۔ اس رات جب امی سے لڑائی کے بعد آپ جنگل میں چلی گئی تھیں۔ نگاہیں جھکا دی۔ آئی ایم سوری۔ زمر نے نفی میں سر ہلایا۔ ہم یہاں سوری اور تھینک یوز کے لیے نہیں بیٹھے، سچ بولنے بیٹھے ہیں۔ ماموں کی طبیعت تو وہ بعد میں صاف کرے گی۔ اس کے سامنے فرش پہ بیٹھی وہ لٹ انگلی پہ لپیٹتے کہہ رہی تھی، میرا سچ یہ ہے کہ میں نے فارس کے رشتے سے انکار نہیں کیا تھا، امی نے کیا تھا۔ مجھے اس رشتے کی خبر اس دن تمہارے منہ سے ہوئی اور مجھے لگا فارس نے مجھ پہ گولی انتقاماً چلائی تھی۔ زمر نے آنکھیں بند کی، تکلیف پھر سے عود آئی تھی۔ اسی لیے میں نے اس سے شادی کی، اس سے انتقام لینے کے لیے، مگر میں اس کو کوئی مادی نقصان نہیں پہنچا سکی کیونکہ میں نے سادی سے وعدہ کیا تھا کہ اسے ہرٹ نہیں کروں گی۔ آنکھیں کھولی، اداسی سے مسکرائی۔ حنا بالکل شل اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے شک تھا مگر اس نے اتنا سب کچھ نہیں سوچا تھا۔ اب تمہاری باری۔ حنین نے نگاہیں جھکا دی۔ میں ہاشم سے بات کرتی ہوں، ٹیکسٹ پہ، کال پہ۔ میں ان کی محبت میں مبتلا ہو چکی ہوں اور یہ دن بدن جان لیوا ہوتی جا رہی ہے۔ بہت دیر بعد نظریں اٹھائی تو زمر اسی طرح اسے دیکھ رہی تھی، نہ کوئی ملامت نہ حیرت۔ تم اس سے شادی کرنا چاہتی ہو یا تم یہ تعلق ختم کرنا چاہتی ہو؟ میں اسے ختم کر دوں گی، مجھے پتا ہے ہم کبھی شادی نہیں کر سکتے،
انہوں نے مجھ سے اس فلیش کے بارے میں جھوٹ بولا۔ تب سے میں نے ان سے بات نہیں کی۔ میں بہت ڈسٹرب ہوں۔ آنسو ابل ابل کر اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ زمر نے تعصب سے اسے دیکھا۔ تمہیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ اچھا آدمی نہیں ہے، مگر تم جو بھی فیصلہ کرو گی میں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ اس نے نرمی سے حنا کا ہاتھ دبایا۔ کوئی غصہ، کوئی ڈانٹ، کچھ بھی نہیں۔ حنا آنسوؤں کے درمیان مسکرائی۔ آپ کی باری۔ ویل، زمر نے گہری سانس لی اور سر جھکایا۔ فرش پہ انگلی سے لکیر کھینچی۔ مجھے سعدی کے لیپ ٹاپ سے جو پکچرز ملی وہ میں نے فارس کو نہیں دکھائیں۔ وہ پکچرز فارس نہیں لے سکتا۔ ایسی پکچرز ٹرافی کلیکٹر لیتے ہیں، وہ قاتل جو اپنے شکار سے وابستہ کوئی شے اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اس لیے میں ان کی تحقیق کروا رہی ہوں۔ مگر حنین، میں بہت ڈسٹرب ہوں۔ اتنے سالوں بعد اگر وہ بے گناہ نکل آیا تو مجھے یہ چیز مار ڈالے گی۔ اس کی آنکھوں میں کرب اترا۔ پتہ ہے کیا، میرا ایک حصہ چاہتا ہے کہ وہ بے گناہ نہ نکلے، مگر دوسرا حصہ سچ جاننا چاہتا ہے۔ چند گہرے سانس لے کر اس نے خود کو نارمل کیا، پھر حنا کی طرف دیکھا۔ تمہاری باری۔ حنین فارس کے حق میں کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر رک گئی۔ وہ جج کرنے کا وقت نہیں تھا۔ پھر اس نے ایک تھکی ہوئی سانس خارج کی۔ میں نے کسی کی جان لی ہے۔ پھر زمر کے تاثرات دیکھے۔ وہ متوجہ تھی۔ میں سن رہی ہوں۔ میرے بورڈ کے او سی پی میری فرینڈ کے ابو تھے۔ وہ کہتی گئی، ساری تفصیل، ساری باتیں سناتی گئی۔ اور جب میں نے ان کو بلیک میل کر رہی تھی تو پھپھو، میں اپنی لٹ انگلی پہ لپیٹ رہی تھی۔ شاید میں زمر بننے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میں غلط تھی۔ آپ بہت سے لوگوں کو بلیک میل کر سکتی ہیں، مگر چیٹنگ جیسے کام کے لیے؟ پہلے دن سے لے کر ان کی موت تک اس نے سارا واقعہ سر جھکائے کہہ سنایا۔ وہ ٹوٹی بکھری نظر آ رہی تھی، بار بار آنسو پوچھتی، پھر نگاہیں دھیرے دھیرے اٹھائی۔ اب زمر اسے کیا کہے گی؟ تم ایسی شرمناک حرکت کیسے کر سکتی ہو حنا؟ وہ یوں چلائے گی یا وہ نرمی سے کہے گی، تم نے معافی مانگ لی، توبہ کر لی، جو ہوا ہے اسے بھول جاؤ؟ مگر زمر کچھ نہیں بولی۔ حنین کی آنکھوں میں بے قراری ابھری۔ پلیز کچھ تو کہیں، کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ آنسو پھر سے ٹپکنے لگے۔ تمہیں سن کر افسوس ہوگا۔ نہیں، میں سن لوں گی، آپ کہیں جو بھی آپ کے دل میں ہے۔ گیلے چہرے کے ساتھ وہ بولی۔ وہ واقعی تیار تھی۔ حنا، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ تمہاری کہانی بہت کمزور ہے۔ جی؟ حنا کا ہکا بکا منہ کھل گیا۔ آنسو رک گئے۔ یا تو تم مجھے پوری بات نہیں بتا رہی ہو، یا پھر تمہاری کہانی میں بہت سے جھول ہیں۔ میں سب سچ بتا رہی ہوں، آئی سویئر۔ وہ حیران تھی۔ مجھے پتا ہے تم سچ کہہ رہی ہو، مگر مجھے یہ بات ناقابل ہضم لگ رہی ہے کہ ایک او سی پی جو اتنے سال سے اس پوسٹ پہ تھے، انہوں نے تمہارے چند فکرے سن کر گھٹنے کیسے ٹیک دیے؟ کیونکہ میں نے بتایا نا، میری ویڈیو والی دھمکی سے ان کی فیملی۔ حنین، ساری دھمکیاں فیملی سے ہی شروع ہوتی ہیں۔ او سی پی صاحب کو اتنے برسوں میں کیا کبھی کسی نے دھمکایا نہیں ہوگا یا پیسوں کا لالچ نہیں دیا ہوگا؟ ایسی پوسٹ پہ موجود لوگ بہت ٹرینڈ اور تجربہ کار ہوتے ہیں، ان کو بلیک میل کو ٹیکل کرنا اچھے سے آتا ہے۔ اور تمہارے بقول وہ بہت ایماندار بھی تھے، تو انہوں نے اتنی آسانی سے تمہیں پیپرز کیسے دے دیے؟ ایک ادھیڑ عمر کا سرکاری آفیسر ایک 18 سالہ بچی کے آگے چند منٹ میں ڈھیر کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی نے بھی یہی کہا تھا، مگر بھائی کا کہنا تھا کہ وہ بزدل تھے، ان کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے تھا۔ اور وہ الجھن سے کہہ رہی تھی۔ زمر نے ناک سے مکھی اڑائی۔ سعدی کو تو رہنے دو، وہ تو آئیڈیلسٹ ہے، مگر میں پریکٹیکل ہوں، اور میرا نہیں خیال کہ تمہیں خود بھی پورا قصہ معلوم ہے۔ وہ نرمی اور افسوس سے کہہ رہی تھی، اور حنین حیران پریشان بیٹھی تھی۔ اس کو ملامت کی امید تھی یا ڈھارس بندھانے کی، مگر زمر اتنی پریکٹیکل کیوں تھی؟ وہ پہلے سے زیادہ ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ شاید تمہیں حنین پورا قصہ معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس بات پہ سوچنا، اب سو جاؤ، ہم صبح بات کریں گے۔ وہ مسکرا کر کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔
ہنا اسی طرح بیٹھی رہی۔ وہ سیڑھیوں تک گئی تھی جب حنین نے پکارا، آپ کو مجھ پہ ذرا بھی غصہ نہیں آیا؟ ہاشم والی بات سن کر زمر مڑی تو دیکھا حنین پشیمان نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زمر نرمی سے مسکرائی، اس میں غصے والی کیا بات ہے، آپ سو جاؤ، اور زینے چڑھتی گئی۔ اوپر آ کر لاؤنج کا دروازہ بند کیا تو چہرے کے تاثرات بدلے۔ جبرن پرسکون نارمل رکھا چہرہ غم و غصے میں ڈھلتا گیا۔ اس گھٹیا آدمی کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ حنین کو یوں ایکسپلائٹ کرے؟ اس نے اپنی عمر نہیں دیکھی؟ وہ غصے سے کھولتی لاؤنج میں ٹہل رہی تھی۔ اگر فارس کو پتا چلا تو ہاشم کی جان لے لے گا۔ حنین تو کم عمر ہے، نا سمجھ ہے، مگر ہاشم، وہ اس کی فیلنگز کے ساتھ کیوں کھیل رہا ہے؟ تو میں تمہیں اچھا سبق سکھاؤں گی ہاشم۔ وہ جو سوچ رہی تھی اس کے چہرے پہ حرف بہ حرف اترتا جا رہا تھا۔ فارس اوپر سے سیڑھیاں اترتا آیا تو ایک نظر اسے دیکھا، جو غصے سے کھولتی ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ پھر کچن میں گیا، پانی کی بوتل فریج سے نکالی اور واپس آیا۔ اس کے قریب رکا۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے خفگی سے فارس کو دیکھا۔ مجھ سے بات مت کرو، مجھے غصہ آیا ہوا ہے۔ آپ کو 24 گھنٹے میں سے 25 گھنٹے غصہ آیا رہتا ہے، پانی پئیں اور چند منٹ کے لیے کنٹرولڈ، ٹھنڈے اور شائستہ مزاج کی ہو جائیں۔ بوتل سامنے رکھی اور اوپر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ زمر نے تل ملا کر اسے جاتے دیکھا۔ یہ مجھے میرے پاس لوٹا رہا تھا؟ ہاں، بہت بولنا نہیں آ گیا اس کو میرے آگے۔ اور ساتھ والے قصر میں نوشیرواں بیڈ پہ بیٹھا سفید سا پاؤڈر آنکھیں بند کیے ناک سے سانس کی صورت اندر اتار رہا تھا۔ سیاہ رات ایک دفعہ پھر سب کے گناہ اور سب کے راز چھپائے تاریک ہوتی جا رہی تھی۔ متائے لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبولی ہے انگلیاں میں نے۔ سینٹ کلر دیواروں والا کمرہ خاموش تھا۔ سادی بیڈ پہ ٹیک لگا کر لیٹا تھا۔ دفتن دروازے کا لوک کھلنے کی آواز آئی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور دروازے کی اوٹ میں آ کھڑا ہوا۔ چال میں لڑکھڑاہٹ اب بہت کم تھی۔ دروازہ کھلا اور ڈاکٹر مایا اندر داخل ہوئی۔ خالی کمرہ دیکھ کر وہ رکی، گارڈ سے کچھ کہا تو گارڈ تیزی سے اندر آیا۔ اسی پل سادی اوٹ سے نکلا اور گارڈ پہ جھپٹا۔ گارڈ تیار نہیں تھا، قدرے لڑکھڑایا۔ باہر سے دو مزید گارڈ اس طرف لپکے اور کھینچ کر سادی کو اس گارڈ سے علیحدہ کیا اور بیڈ پہ پٹخا۔ آہ! اس کے کسی زخم پہ کسی کا ہاتھ پڑا تھا۔ دوہرا ہو کر بیڈ پہ گرا۔ وہ کراہا تھا۔ گارڈ غصے میں بول رہے تھے، مگر ڈاکٹر مایا تیزی سے آگے آئی۔ اس کو باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، میں سنبھال لوں گی، تم لگ جاؤ۔ ان کو اشارہ کیا تو وہ قدرے پسو پیش کے بعد باہر چلے گئے۔ سادی اب سیدھا ہو کر بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ درد سے آنکھیں بار بار میچتا وہ سٹول کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھی۔ یہ کیا حرکت تھی؟ وہ جواب دیے بنا سیدھا ہوا اور ٹیک لگا کر بیٹھا، پاؤں اوپر کیے۔ اس جگہ یہ واحد گارڈز نہیں ہے، یہاں قدم قدم پہ پہرے ہیں، تم اس طرح یہاں سے نہیں بھاگ سکتے۔ آواز آہستہ کی۔ سادی نے اس کو دیکھا، پھر عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ میرے زخم ٹھیک ہو گئے ہیں، اب تو کوئی نرس بھی کافی ہے، تو تم کیوں ہر روز آ جاتی ہو؟ کیونکہ میں… اس نے بے بسی سے بند دروازے کو دیکھا۔ آواز مزید دھیمی کی، مجھے تمہاری فکر ہے، میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا، واقعی؟ کس چیز کی مدد؟ یہاں سے نکلنے میں۔ وہ بے بس نظر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر مایا، اس نے چپتی ہوئی نظریں مایا پہ گاڑی، کیا میری شکل سے یہ لگتا ہے کہ میں کل پیدا ہوا تھا؟ کیا مطلب؟ وہ الجھی۔ سادی اس کو گھورتے چبا چبا کر بولا، اپنی اداکاری مجھ پہ ضائع مت کرو، میں بچہ نہیں ہوں، سب سمجھتا ہوں۔ تم میرے ساتھ گڈ کوپ کھیل رہی ہو۔ ہاشم میری ذہنی کیفیت اور ارادوں سے باخبر رہنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے تمہیں کہا کہ ہمدردی کی آڑ میں تم میرا اعتماد جیتو اور میرے فرار کے ہر طریقے کی مخبری کر کے اسے ناکام بناؤ، اس حد تک کہ میں اس قید کی زندگی سے کمپرومائز کر لوں اور نکلنے کا ارادہ ترک کر دوں۔ اور چہرہ پھیر لیا۔ مایا کے شوکڈ چہرے پہ دکھ کے تاثرات ابھرے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تمہیں اپنے ہمدردوں اور دشمنوں میں فرق کرنا ہی نہیں آتا، تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ مجھ پہ اتنے الزام لگانے سے پہلے تمہیں خدا کا خوف کرنا چاہیے تھا۔
मैं एक गरीब आदमी की मजबूर बेटी हूँ, मगर तुम अपनी तलखियों से निकलोगे तो तुम्हारी आंखें खुलेंगी। फिर मलामत भरी निगाह उस पे डालती उठी और तेजी से बाहर निकल गई। बाहर आकर माया ने किचन की तरफ जाते हुए टिश्यू बॉक्स से 2 टिश्यू निकाले, आंखें रगड़ी और साथ ही किचन में दीवार पे लगे फोन का रिसीवर उठाया। हाशिम, कारदार को मिला दो, ऑपरेटर को हदायत दी। चंद लम्हे बाद हाशिम की आवाज उभरी तो वो तेजी से बोली, सर, उसे शक हो गया है कि आपने मुझे किस काम के लिए रखा है। दूसरी तरफ बामुश्किल हाशिम ने जब्त किया। एक काम कहा था मैंने तुमसे कि इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करो, इतना कि वो तुम्हें अपना बेहतरीन साथी समझने लगे, मगर नहीं, तुमसे ये एक काम भी ना हो सका। सर, मैं कोशिश कर रही हूँ, मगर वो मुझसे ज्यादा बात नहीं करता। मैरी भी हर वक्त रोक टोक करती है। आप मेरी एनजीओ को मेरी जॉब बताकर उसे समझा दें कि ऐसा ना किया करे, वो उकताकर कह रही थी। राहदारी में खड़ी मैरी ने रुककर सारी बात सुनी और फिर तेजी से शादी के कमरे में आई। गार्ड ने दरवाजा खोला तो उसने देखा वो बिस्तर पे नीम दराज है। मैरी ने दरवाजा बंद करते हुए उसे गुस्से से घूरा। क्या कहा है तुमने माया से? सादी ने नजरें उठाई। वही जो तुमने मुझे बताया था मैरी। मैंने? वो हैरान हुई। हाँ, वो पुरसकून सा कह रहा था। तुम हमेशा कहती थी माया अच्छी है, माया अच्छी है, मगर तुमने ये नहीं कहा कि वो अच्छी लड़की है या अच्छी डॉक्टर है। क्यों नो, तुम्हारे थप्पड़ के बाद मैं ये जान गया था कि तुम्हारा मतलब है माया अच्छी कॉप है। यू नो, गुड कॉप, बैड कॉप। इस थप्पड़ से तुमने मेरी तवज्जो हासिल की। थैंक यू इस ट्रिप के लिए। मुस्कुराकर सर को खम दिया। मैरी का रंग जरा बदला। बेइख्तियार बंद दरवाजे को देखा, फिर जी कड़ाकर बोली, पता नहीं क्या बोले जा रहे हो। मैंने तुम्हें कोई हिंट नहीं दी। खुद से बातें मत फर्ज किया करो। गुस्से से उसे डांट कर वो वापस जाने को मुड़ी और गार्ड पे आइंदा हमला मत करना। इस तरह तुम भाग नहीं सकते। उसके जाने के बाद सादी ने सर झटका। किसने कहा कि मैं भागने की कोशिश कर रहा था? और अपने नीचे से वो सिगरेट लाइटर निकाला जो उसने गार्ड की जेब से निकाला था। गुड जॉब सादी। उसे देखते हुए वो मुस्कुराया। उसे गंवाकर उसे फिर पाने का शौक दिल में यूं है मोहसिन, कि जैसे पानी पे दायरा सा कोई बनाए तो कुछ ना पाए। जब हाशिम ने फोन रखा तो वो एक होटल में चंद अफराद के साथ बूफे टेबल के पास खड़ा था। बात खत्म करके वो उनके करीब वापस आया और सलाद खाते हुए गुफ्तगू को वहीं से जोड़ने लगा जहां से माया की कॉल ने तोड़ा था। करीबन 3 घंटे बाद जब वो अपने घर में दाखिल हो रहा था तो उसके सीने में अजीब सी जकड़न हो रही थी। ये यकीनन सलाद था, जिसकी कोई वासी या खराब शय उसे लड़ गई थी। एक लम्हे को उसे लगा वो गिरने लगा है, फिर दीवार का सहारा लिया। सामने फयूना का हैरान और परेशान चेहरा नजर आया। सब स्लो मोशन में हो रहा था। आवाजें बंद थी। नौकर भागकर उसकी तरफ आ रहे थे। वो सहारे के लिए बड़े हाथ झटकता लड़खड़ाता हुआ कमरे तक आया। कोट उसने कहाँ गिराया, जूता किधर उतारा, कोई खबर नहीं। बाथरूम तक मुश्किल पहुंचा। वॉश बेसन पे हाथ रखे झुका। बेहद तकलीफ ज़दा सी कह आई। फिर पानी मुंह पे फेंका। चेहरा उठाकर आईने में देखा तो रंग नुचड़ा हुआ और आंखें निढाल लगती थी। आगे उसे ठीक से याद नहीं, कब बेड पे लेटा, कब उसने जवाहरात और डॉक्टर को अपने सर पे खड़े बात करते सुना। जरा सी फूड पॉइजनिंग है मैम, सुबह तक बिल्कुल ठीक होंगे कारदार साहब। कब कमरे में अंधेरा छाया, कब रोशनी हुई, वो सोती जागती कैफियत में बिस्तर पे निढाल लेटा रहा। मतली किसी कैफियत से उसकी आंख खुली। छत घूमती दिखाई दे रही थी। कोहनी के बल जरा सीधा हुआ। कुर्सी पे एक फिलिपीनी मुलाजमा बैठी थी। उसे जागते देखकर सीधी हुई। हाशिम ने जरा नागवारी से हाथ से इशारा किया। वो नहीं गई दो दिक्कत, मगर सख्ती से बोला, मैं ठीक हूँ, जाओ। वो मुतजब्बब सी बाहर निकल गई, मगर वो ठीक नहीं था। बामुश्किल उठ पाया और बेजान कदमों से चलता बाथरूम तक आया। वॉश बेसन पे झुका। उसे बहुत जोर की कै आई थी, मगर ऐसा लगता था जैसे अंदर तक सब कुछ साफ हो गया हो। बदिक्कत मुंह पे पानी डाला। शर्ट और कफ भीग गए। दीवार को पकड़ पकड़ कर चलता बाहर निकला। बेड की बजाय काउच तक आया और निढाल सा उस पे लेट गया। करवट के बल नीम मुर्दा सा।
اسے شدید سردی لگ رہی تھی۔ اتنی ہمت نہیں تھی کہ اے سی یا پنکھا آف کر پاتا۔ کروٹ کے بل لیٹے لیٹے اس کی آنکھیں کھڑکی پہ جمی تھی۔ پلک جھپکتا تو منظر صاف ہوتا، دوبارہ جھپکتا تو ہر طرف بادل ہوتے۔ کبھی کھڑکی بڑی ہو کر دکھائی دینے لگتی، کبھی پردوں کے ہلنے کی آواز سمندروں کی لہروں کے شور جتنی بلند ہو جاتی۔ ہر شے، ہر آواز کئی گنا بھاری محسوس ہو رہی تھی۔ شکلیں، ہیولے، بادل سب آنکھوں کے آگے ناچ رہے تھے۔ ایسے میں ایک دفعہ اس نے پلک جھپکی تو کھڑکی کے آگے بہت سی روشنی نظر آئی، اتنی دودھیا روشنی کے آنکھیں چندیا جائیں۔ پھر اس روشنی میں سے ایک ہیولا سا ابھرنے لگا، سفید لمبی میکسی میں ملبوس کوئی لڑکی۔ اس سوتی جاگتی ہیلوسینیٹنگ بیماری کے باعث غیر حقیقی چیزوں کا نظر آنا سی کیفیت میں بھی اسے لگا کہ اس کی موت آ پہنچی ہے، وہ مرنے والا ہے، اور وہ ملک الموت کا عکس ہے جو اس کی روح لینے آیا ہے۔ اس نے دھندلی بصارت سے اس وجود کو قریب آتے دیکھا۔ اس کی میکسی پاؤں تک آتی تھی اور سینے پہ بندے ہاتھوں میں گلدستہ تھا، سرخ گلابوں کا۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر اوپر دیکھنا چاہا، دھندلا سا نظر آیا۔ اس کے چہرے کے گرد سرخ ریشمی سٹول لپٹا تھا جو کندھوں پہ اکٹھا ہو کر سامنے انگریزی حروف یو کی طرح گرتا تھا۔ ہاشم نے نیم غنودہ سے انداز میں پلکیں جھپکی۔ وہ قریب آئی، دودھ ملائی سا چہرہ، کرسٹل جیسی گرے آنکھیں اور سرخ ہونٹوں پہ ہمدردی بھری مسکراہٹ۔ جھک کر وہ اس کے ساتھ پھول رکھ رہی تھی۔ گیٹ ویل سون، گریم ریپر، جلد صحت یاب، موت کے فرشتے۔ مسکرا کر سرگوشی کی۔ وہ بول نہیں سکا، انہی ادھ کھلی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ ملک الموت نہیں تھی، ملک الموت تو وہ خود تھا۔ اب وہ اس کے اوپر کوئی چادر سی ڈال رہی تھی۔ یکدم سردی لگنا بند ہو گئی تھی۔ ہاشم کی پلکیں بھاری ہو کر گر گئیں۔ بامشکل کھولی تو کمرے میں روشنی ویسی ہی تھی، مگر وہ غائب تھی۔ اس کا دماغ نیند میں ڈوبتا گیا۔ جانے کتنی دیر بعد اس کی آنکھ کھلی۔ وہ آہستہ سے اٹھ بیٹھا۔ کمرے میں شام کی نیلاہٹیں تھیں، بتیاں بجھی تھیں۔ وہ پسینے میں شرابور تھا، بخار ٹھنڈا تھا اور حواس بہتر تھے۔ اٹھتے ساتھ ہی اس نے ادھر ادھر دیکھا، نہ اس کے اوپر چادر تھی، نہ ساتھ پھول رکھے تھے۔ ہاشم نے بے حد کرب سے آنکھیں میچی۔ ایک باسی سلاد نے اسے اتنا بیمار کر دیا کہ وہ اس بری طرح ہیلوسینیٹ کرنے لگے۔ ایسا تخیل، ایسا خواب۔ سر جھٹک کر وہ اٹھا اور باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ چند منٹ بعد نکلا تو نہا کر ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ تکان ابھی تک چہرے پہ واضح تھی۔ سست قدمی سے چلتا باہر آیا۔ لاؤنج روشن تھا۔ جواہرات صوفے پہ بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ اسے آتے دیکھ کر فکر مندی سے کپ رکھا۔ تمہیں ابھی آرام کرنا چاہیے۔ اب کیسے ہو؟ بہتر۔ وہ اس کے ساتھ صوفے پہ آ بیٹھا اور پاؤں میز پہ رکھ لیے، آنکھیں موند لیں۔ کیا کھا لیا تھا؟ اتنے بیمار لگ رہے ہو۔ شیرو اور میں بہت پریشان تھے۔ اس کو بہتر دیکھ کر بھی جواہرات کی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ ہاشم نے آنکھیں کھولی اور چھت کو تکنے لگا۔ میں نے ایک خوبصورت خواب دیکھا۔ اچھا؟ وہ نرمی سے مسکرائی۔ کس کو دیکھا؟ اب وہ صوفے پہ آدھی مڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہوئی؟ جواہرات نے گہری سانس لی۔ اسے کال کر لو، ڈنر پہ بلا لو۔ کتنے عرصے سے تم نے اس سے بات نہیں کی؟ ہاشم نے آنکھیں بند کر لی۔ میں مصروف تھا، اب بھی ہوں۔ پھر سیدھا ہوا تو دیکھا جواہرات اسی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں ممی، ہم اس بارے میں بات نہیں کرنے لگے۔ وہ مجھ سے بہت چھوٹی ہے، انوسینٹ ہے۔ میں نہیں چاہتا اسے کبھی میرے بارے میں وہ سب معلوم ہو، وہ گناہ جو میں نے کیے ہیں، بارش، سرتاشا، وہ سب۔ اس نے سر جھٹکا۔ کسی کو بھی علم نہیں ہوگا۔ موو آن ہاشم۔ اس نے خفگی سے ٹوکا اور کپ اٹھا لیا۔ ہاشم اٹھ گیا۔ میں تھکن محسوس کر رہا ہوں، تھوڑی دیر لیٹتا ہوں۔ جواہرات خاموش رہی، جانتی تھی وہ موضوع سے بچنا چاہ رہا ہے۔ وہ کمرے میں آیا تو فیونہ ساتھ ہی آئی۔ فیونہ، مجھے کافی لا دو۔ لائٹ چلاتے ہوئے اس نے کہا، پھر رکا۔ میرا لیپ ٹاپ کہاں ہے؟ سر سوری، مگر آپ کو کافی نہیں مل سکتی۔
آپ کا لیپ ٹاپ اور بریف کیس بھی مسز کاردار کے کمرے میں رکھ دیا ہے میں نے۔ اگلے 2 دن آپ کو ڈاکٹر کی تجویز کردہ ڈائٹ پلان پہ عمل کرنا ہوگا۔ کوئی کام نہیں، صرف ریسٹ۔ تم ابھی اور اسی وقت اپنی نوکری سے فارغ ہو۔ فیونا نے مسکراہٹ دبائی۔ تھینک یو سر، مگر آپ کو اپنی چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں مل سکتا سوائے آپ کے سیل فون کے۔ سائڈ ٹیبل پہ دھرے فون کی طرف اشارہ کیا۔ ابھی جوس لاتی ہوں اور پرہیزی کھانا، استادی سے کہتی وہ ایڑیوں پہ گھومی۔ ہاشم مسکرا کر قدم قدم چلتا بیڈ تک آیا۔ اور ہاں سر، وہ جیسے کچھ یاد کر کے واپس گھومی۔ میں نے پھول ادھر رکھ دیے تھے۔ آتش دان کی طرف اشارہ کیا تو ہاشم نے چونک کر دیکھا۔ وہاں شیلف پہ گلدان میں سرخ گلاب رکھے تھے۔ ہاشم کی نظریں فوراً صوفے تک گئیں۔ صوفے کے قدموں میں گول مول سی ہوئی چادر پڑی تھی جو شاید اس نے نیند میں اتار دی تھی، تو وہ اس کا خواب نہیں تھا۔ یہ کون لایا؟ وہ متحیر سا آتش دان کے قریب آیا۔ سر، کسی لڑکی نے صبح آپ کے لیے کال کی تھی۔ میں نے بتایا آپ بیمار ہیں تو وہ دوپہر میں آئی، نام نہیں بتایا، مگر نوشیروان صاحب اس کو جانتے تھے۔ مسز کاردار اس وقت گھر پہ نہیں تھی۔ میں نے اسے آنے دیا، آپ کو دیکھ کر اور یہ پھول رکھ کر وہ چلی گئی۔ تم دوسری دفعہ اپنی نوکری سے فارغ ہو فیونا، خفقی سے کہتا وہ پھولوں تک آیا اور اندر لگا کارڈ نکالا۔ سفید سے کارڈ پہ سرخ روشنائی سے تحریر تھا، گیٹ ویل سون، گریم ریپر، اور نیچے چھوٹا سا لکھا تھا، آبدار ہارون عبید۔ ہاشم ذرا سا مسکرایا، موبائل اٹھایا اور کانٹیکٹ لسٹ اوپر کی۔ ایک نام پہ رکا، ریڈ رائڈنگ ہوڈ۔ پہلے کال کا بٹن دبایا، پھر اوہوں کال کاٹی اور میسج لکھا، تھینکس آبی۔ باہر سیڑھیاں اترتی فیونا ساتھ سے گزرتے شیرو کو دیکھ کر رکی۔ سر، دوپہر میں جو لڑکی آئی تھی ہاشم صاحب کے لیے، اس نے اپنا نام نہیں بتایا، کیا آپ اس کو جانتے تھے؟ شیرو جو فون میں الجھا تھا رکا اور تیز نظروں سے فیونا کو گھورا۔ آف کورس، وہ ہارون عبید کی بیٹی ہے اور زہر لگتی ہے مجھے وہ۔ اب ہٹو سامنے سے، اور برے موڈ کے ساتھ اوپر آیا۔ ایک تو ہاشم بھائی کو وہی لوگ کیوں پسند آتے ہیں جو مجھے ناپسند ہوتے ہیں، ایک سادی اور ایک یہ فسادی۔ میں ابھی تک بھولا نہیں ہوں کہ کس طرح یونیورسٹی میں اس نے مجھے اپنے منگیتر سے پٹوایا تھا۔ ہوں، منہ میں بڑبڑاتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ صحرا میں جی رہا تھا جو دریا دلی کے ساتھ، دیکھا جو غور سے تو وہ پیاسا بہت لگا۔ ہاشم نے جب ٹیکسٹ بھیجا تو اس کے موبائل سے نادیدہ لہر نکلی اور اڑتی ہوئی ہوا میں بہتی چلی گئی۔ سڑکیں عبور کی، گھر پھلانگے، اور بالآخر ایک سرسبز میدانوں سے گھرے اونچے محل میں تیرتی ہوئی آئی۔ ایک کھڑکی سے اندر کودی اور اسٹڈی ٹیبل پہ رکھے موبائل میں جا اتری۔ موبائل اسکرین میسج ٹون سے چمکی اور بجھ گئی۔ وہ ایک وسیع و عریض سی اسٹڈی سی لگتی تھی۔ اس کے دروازے پہ نیم پلیٹ لگی تھی، آبدار عبید، ہیپنو تھراپسٹ۔ اندر دیکھو اسی کھڑکی سے تو اسٹڈی ٹیبل کی کنٹرول چیئر کی پشت نظر آتی تھی۔ سفید آستین میں ملبوس کوہنی کرسی کے بازو پہ جمی تھی اور سرخ اسٹول میں ڈھکا سر پیچھے سے دکھائی دیتا تھا۔ یہاں سے اس کا چہرہ تو نظر نہ آتا، البتہ سامنے کاؤچ پہ ٹانگ جمائے قیمتی سوٹ میں ملبوس درمیانی عمر کا آدمی بیٹھا واضح دکھائی دے رہا تھا، اور وہ قدرے الجھن سے کہہ رہا تھا، تو آپ میرا علاج کیوں نہیں کر سکتی؟ سرخ اسکارف والا سر جیسے گہری سانس لے کر جھٹکا گیا۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا یہ کہتے ہوئے، مگر آپ کو سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے، اور میں سائیکیٹرسٹ نہیں ہوں، نہ ہی سائیکالوجسٹ۔ یہ وہ ہوتے ہیں جو ذہنی مراض کا علاج کرتے ہیں، نہ ہی میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں جو کسی جسمانی بیماری کا علاج کر سکوں۔ میں ہائپنو تھراپسٹ ہوں۔ اس کی آواز نرم اور سادہ تھی، مگر وہ الجھا، نہ جسمانی نہ ذہنی۔ اگر دونوں کا علاج آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کیا کرتی ہیں؟ میں ہپنوسس کے ذریعے آپ کو ایک بہتر ذہنی حالت میں لے جا سکتی ہوں، جہاں آپ خود کو ایک بہتر انسان کے طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سیلف امپروومنٹ کے لیے ہوتا ہے، بری عادتیں اور بری یادوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے، اور اس کی آپ کو قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو کسی سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے۔ میں ایک ریفر کر رہی ہوں۔ قلم سے کاغذ پہ چند الفاظ گھسیٹے اور شرپ سے پیڈ سے صفحہ اتار کر اس کی طرف بڑھایا۔ آپ ان سے مل لیں، یہ آپ کا بہترین علاج کریں گے۔
उन साहब ने तज़्बज़ब से सफ़ा थाम लिया। मगर आपके वालिद ने मुझे कहा था कि आप बहुत अच्छी थेरेपिस्ट हैं। मैं बहुत अच्छी थेरेपिस्ट हूँ, इसीलिए आपको ईमानदारी से बता रही हूँ कि आपको मेरी ज़रूरत नहीं है। वो साहब उठे, चंद अलविदाई कलमात कहकर बाहर निकल गए। दरवाज़ा बंद हुआ तो उसने कुर्सी मोड़ी। अब खिड़की में खड़े होकर देखो तो उसका दाहिना रुख नजर आता था। वही मलाई सा चेहरा और बिल्ली जैसी ग्रे आंखें, जिनके अब्रू नाराजी से भींचे थे। सुर्ख होंठ दांत से काटते उसने मोबाइल उठाया। हाशिम का नया मैसेज सरसरी सा पढ़कर एक कॉल मिलाई। अमीन, बाबा कहाँ हैं? नहीं, उनका फ़ोन मत दो। बस इतना बता दो कि उनका भेजा 526वां मरीज़ भी मैंने वापस कर दिया है। इसीलिए अपने सियासी दोस्तों को मेरे पास ना भेजा करें, इस उम्मीद पे कि उनके सारे राज मैं आपको बता दूंगी। और हाँ, अमीन, ये ज़ोर देकर कहना कि मैं बहुत बहुत खफा हूँ। नरम सी खफकी से कहकर मोबाइल रख दिया। फिर वो उठी और दरवाजे की तरफ चली गई। अब तुम खिड़की से हटकर खड़े हो तो देखोगे कि चंद लम्हे बाद वो इस स्टडी के बैरूनी दरवाजे से निकलती दिखाई दे रही थी। वहां सब्जाजार दूर दूर तक फैला था। वो एक नज़र सब्जे पे डालती घास के किनारे चलने लगी। सादा लंबा सफ़ेद फ्रॉक पहने, जिसकी चूड़ीदार आस्तीन थी और चेहरे के गिर्द सख्ती से सुर्ख स्टूल लपेटे, वो चलते हुए हाथ पौधों के पत्तों से गुजारती जा रही थी। एक सफ़ेद ईरानी बिल्ली दूर से भागती आई और उसके कदमों के बराबर चलने लगी। सुनो बेला, उसने खफकी से बिल्ली को मुखातिब किया, मेरा मूड बहुत ख़राब है और आज मैं मज़ीद कोई क्लाइंट नहीं देखने लगी। ज़रा आगे आकर रुकी। बरामदा खाली था, कुर्सियाँ भी खाली थीं। आबदार ने ऊप्स वाले अंदाज में बिल्ली को देखा, फिर जल्दी से कंधे उचकाए। चलो अच्छा हुआ, और कोई क्लाइंट है भी नहीं। मैं इनकार करती तो बुरा लगता ना उनको। बिल्ली ने उसके कदमों से खुद को रगड़ते उसके गिर्द चक्कर काटा। वो फिर से चलने लगी। वैसे तुम्हें क्या लगता है, बाबा ने मेरी बात का बुरा माना होगा? मगर ओ नहीं बेला, वो उदास हुई। अमीन ड्राइवर ने पूरी बात बताई ही नहीं होगी उनको। बाबा समेत कोई भी मुझे सीरियस नहीं लेता, सिवाय मेरे क्लाइंट्स के। हालांकि उनको भी मुझे संजीदा नहीं लेना चाहिए। अब मैं देखने में कोई हेप्नोथेरापिस्ट थोड़ी लगती हूँ। एक तो मैं नरम दिल इतनी हूँ, ऊपर से क्यूट भी हूँ। रुक कर पूछा, हूँ ना? बिल्ली जवाब में गाँव गाँव करती मुसलसल उसकी टांगों से खुद को रगड़ रही थी। दूर से दो मुलाजमों ने देखा कि वो चलती आ रही है। जो जरा अधेड़ उम्र था, वो नौजवान मुलाजम की तरफ मुड़ा। तुम आबदार बीबी को बताओ अपने सारे मसले मसाइल का, जिनकी वजह से तुम कुक बावर्ची नज़ीर का कर्जा वापस नहीं कर सकते। बीबी बहुत हमदर्द और मेहरबान है, तुम अभी उनको नहीं जानते। ने हो ना, वो तुम्हें कुक से मोहलत दिला देंगी। हमदर्दी से मशवरा दिया। नौजवान मुलाजमत की हिम्मत बंदी फौरन आगे गया जहां वो रविश पे चलती आ रही थी। आबदार मैम, उसने हाथ बांधे मुअद्दब सा पुकारा। वो रुकी, नजर भरकर उसे देखा। आपने उस दिन कहा था कि कुक से लिए गए पैसे जल्द वापस कर दो। हाँ गजफर, वो बेचारा पहले ही इतना गरीब है। नरम दिली में दे तो बैठा है, लेकिन अभी इसको सख्त ज़रूरत है इनकी। वो दरअसल, सर झुकाकर बेचारगी से बताने लगा, मेरी बहन की शादी करीब है, वो सारे पैसे इसमें लग गए, फिर भी कम पड़ रहे हैं। वालिद मेरे सरतान के मरीज़ हैं। डॉक्टर ने कहा कि इलाज की मंजिल से निकल चुके हैं। दवा का खर्चा बहुत है। आप प्लीज़ कुक से कह दें